اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے تحریک آزادی کشمیر، اس کی بنیاد اور اس کی تاریخ بھری پڑی ہے داستانوں سے، لیکن ایک ایسی داستان بھی ہے جس کو جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً تحریک آزادی کشمیر کی جو بنیاد ہے اس کی مضبوطی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی مضبوط بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد ایمان پر ہے، جس کی بنیاد اسلام پر ہے، جس کی بنیاد عقیدے پہ ہے، جس کی بنیاد توحید پہ ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ بالکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ایک بنیاد ڈالی گئی جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی. شہادتیں دنیا کے اندر اور بھی ہوئی ہیں، اور جانیں تو یقیناً یہ جو جان ہے تو جانی ہی جانی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. 1931 کا وہ سال جو سال کشمیریوں کے لیے قیامت بن کے ٹوٹا، بالخصوص جب آپ کے ایمان پر حملہ ہو، جب آپ کے مذہب پہ حملہ ہو، جب آپ کے لائف سٹائل پہ جو آپ کا دین اس کے مطابق آپ کو حکم دیتا ہے اس کے اوپر حملہ ہو، تو سب سے برا حملہ گردانا جاتا ہے. آج یورپ میں جو اسلاموفوبیا کا اس وقت جو وائرس پھیل چکا ہے، اس سے بھی مسلمان دنیا یہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری لائف سٹائل کے اوپر، آپ ہماری جو خاص طور پہ جو آپ جو دینی عقائد ہیں اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی کام ڈوگرا راج میں ہو رہا تھا. 1931 اس وقت یہ یونائٹڈ انڈیا کا ایک دورہ چل رہا تھا، لیکن جو مقبوضہ کشمیر کی ریاست تھی وہ ڈوگرا کو بیچ دی گئی تھی، ڈوگرا کے پاس تھی، اور ڈوگرا جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ سلوک کر رہا تھا اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. وہ سلوک یہ تھا کہ جو امام مسجد ہوا کرتے تھے انہیں جو ہے وہ خطاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ خطبہ نہیں دے سکتے تھے، وہ اسلامی تاریخ کو بیان نہیں کر سکتے تھے، وہ موسیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے، وہ فرعون کا ذکر نہیں کر سکتے تھے. اگر کوئی ذکر کرتے تو بالکل اس وقت کی ڈوگرا راج یہ سمجھتی کہ حملہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شاعر کے اوپر جس طرح سے اس وقت حملے ہو رہے تھے تو مسلمانوں کو یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس طرف ہیں یا اس طرف. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اگر اپنا دین بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، تو ہمیں اپنی جانیں دینی پڑیں گی. اسی اثناء کے اندر جو ہے کئی واقعات ہوئے 1931 میں، اور اس میں پھر جو اس کا جو کلائمیکس ہوا ان تمام واقعات کا وہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کو مسلمانوں نے بالکل برداشت نہیں کیا، اور مسلمان جو ہے وہ پھر سری نگر میں نکل آئے، امڑ آئے، اور بڑے بڑے جلسے جلوس ہونے لگے. اور اس وقت جو ہے ایک انگریز آفیسر کا ایک ملازم تھا، ان کا نام تھا عبدالقدیر خان صاحب. عبدالقدیر خان نے جو تقریر کی اس تقریر نے مسلمانوں کے لہو کو گرما دیا. اسے جو ہے ٹریزن کے ہائی ٹریزن کے اندر جو ہے جیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑا اکٹ جمع ہو گیا. اس اکٹ نے پھر جو ایک تاریخ رقم کی وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اذان کا وقت ہوتا ہے، ایک شخص اذان دیتا ہے، گولی چلتی ہے، وہ زمین پہ ڈھیر ہوتا ہے. دوسرا اذان دیتا ہے، اسی اثناء کے اندر 22 اشخاص کی شہادت ہو جاتی ہے. لیکن وہ اذان دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اذان کا سلسلہ قیامت تک نہیں رکے گا. اس پر آج ہم بات کریں گے. کتنا بڑا دن ہے کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کے لیے کس حد تک اس واقعے نے جو ہے وہ روح پھونکی ہے. اس پر ہم ذرا بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں کیا ہے، جب اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے غزالہ حبیب صاحبہ نے. آپ چیئر پرسن ہیں فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی. میم بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑے زبردست سیمینار بھی کرتی ہیں، اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بڑی ووکل آواز ہیں پاکستان میں بھی اور باہر یو ایس کے اندر بھی. سینئر حریت رہنما زاہد اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سید عارف بہار صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں مظفر آباد سے جوائن کر رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں سوالوں کا آغاز کروں ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں. جموں کشمیر کے شہداء کی عظمت کی داستان روز اول سے شہادتوں کی داستان ہے. حوصلہ شکن حالات میں باطل کو للکارنے کی داستان ہے.
13 जुलाई 1931 तहरीक आज़ादी कश्मीर का वो अंदोनहाक वाक़या है जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। ये वो वक्त था जब एक जानिब तहरीक आज़ादी पाकिस्तान जोरों पर थी तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में पे दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिनमें डोगरा फौज और डोगरा हुक्मरानों की मुसलमान दुश्मन ज़हनियत खुलकर सामने आ रही थी। मुसलमान सख्त तशवीश में मुब्तला थे। उलमा को नमाज के दौरान अजान और खुतबे की इजाज़त नहीं थी। डोगरा अदालती निज़ाम भी मुसलमानों को इंसाफ फराहम करने में नाकाम था। मुसलमान जानते थे कि जब तक इस इस्तबदादी निज़ाम को खत्म नहीं किया जाता मुसलमान आराम से नहीं बैठ सकते। श्रीनगर में कुरान पाक की बेहुरमती का दिल खराश वाक़या पेश आया। मकबूजा वादी में रैलियां और जुलूस निकले। डोगरा फौज ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ऐसे में अब्दुल कदीर नामी एक शख्स ने, जिसका ताल्लुक मौजूदा सवाद से बताया जाता है, अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी जानदार तकरीर की जिससे कश्मीरी नौजवानों में जोशो वलवला की नई लहर दौड़ गई। अब्दुल कदीर नामी शख्स को बगावत के मुकदमे में उसकी ड्यूटी की जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ कश्मीरियों की बड़ी तादाद जेल के बाहर एहतजाज के लिए जमा हो गई। सेंट्रल जेल श्रीनगर के अहाते के बाहर हजारों फर्जंदाने तौहीद जमा हो गए। अजान का वक्त था। एक कश्मीरी नौजवान ने अजान का आगाज किया। अल्लाह अकबर के कलमात अदा किए ही थे कि डोगरा फौज की एक गोली उसके सीने के आर पार हो गई। वो गिरा तो दूसरे ने अजान देने के लिए उसकी जगह ले ली। दूसरी गोली ने उसे शहीद कर दिया। फिर तीसरा, चौथा, हत्ता के 22 कश्मीरी इस बर्बरियत के नतीजे में शहीद हो गए। ये ऐसा सानेहा था जिसकी मिसाल इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। यूं 13 जुलाई का दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। इस वाक़े से ऐसी रोशनी फूटी जो आज तक कश्मीरियों के कलूब को मुनव्वर किए हुए है। तारीख गवाह है कि डोगरा हो, आरएसएस हो या कोई और भारतीय हुकूमत, उनका मुसलमानों के हवाले से रवैया हमेशा मुतासबाना रहा। मगर कश्मीरी अवाम का ये अहद है कि वो कभी हिंदू हुक्मरानों की रेशे दवानियों के सामने झुके हैं, ना कभी झुकेंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी गजाला साहिबा। 1931 13 जुलाई, इसकी इम्पोर्टेंस कश्मीरियों के लिए क्या है? मैं ये समझती हूँ यासिर कि 13 जुलाई का जो दिन था, यौम शोधाए कश्मीर, जो आज पूरी दुनिया में कश्मीरी हों, पाकिस्तानी हों या इंसानी हकूक़ को मानने वाले हों, वो इस दिन की याद ज़रूर ताज़ा करते हैं अपने फातिहा ख़ानी करके उन लोगों के लिए, या उन लोगों की याद में कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करके या मजालिस का इनेकाद करके, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की असल बुनियाद उसी दिन पड़ी थी जब कश्मीर के मुसलमानों ने ये बात साबित कर दी कि जब जज्बा ईमानी आपके दिल में हो, जब इश्क हकीकी आपके दिल में मौजन हो, तो कोई भी दुनियावी ताकत आपको झुका नहीं सकती। यके बाद दीगरे, कहीं बहुत सारे अखबारात में 21 और कुछ में, उस वक्त के जो अखबारात थे ब्रिटिश अखबारात और इंडिया के अखबारात, 22 लोग रिपोर्ट हुए कि जिन्होंने एक अजान की तकमील के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। 17 उसी वक्त शहीद हो गए थे और 5 बाद में हुए थे, जख्मों की ताब ना लाते हुए। तो वो जो बुनियाद पड़ी, उसने ये साबित किया कि कश्मीरी कौम एक ऐसी कौम है जो ना झुकने वाली, ना बिकने वाली कौम है, जो अपने मज़हब, अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए और आज़ादी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। और उसका तसलसल आप आज भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में देख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें शामिल करते हैं। ज़ाहिद अशरफ साहब, ये फरमाइएगा, कितना बड़ा दिन है कश्मीरियों के लिए? उस वक्त जो हालात थे, डोगरा फौज ने किस तरह क्या किया। ये 21 जून को शुरुआत हुई थी जब जम्मू में एक मौलाना साहब फिरौन का जुल्म वो बयान कर रहे थे, तो उसी दौरान फिर वहाँ कुरान की बेहुरमती की गई, उनको जेल बंद कर दिया गया, वो जो मौलाना साहब थे। तो वहीं से शुरुआत हुई। फिर जो ये 13 जुलाई 1931 में श्रीनगर में हुआ, इस दिन भी वहाँ लोग जमा थे, तकरीबन 50,000 लोग। आप देखें 90 साल पहले 50,000 लोग कश्मीर में जमा होने खानकाई मोहल्ला में जमा हुए थे। तो वहाँ जो उस वक्त के कदावर शख्सियात थे, जिनमें मीर वाइज यूसुफ शाह साहब थे, मीर वाइज हमदानी साहब थे, चौधरी गुलाम अब्बास साहब थे, उस वक्त के अब्दुल्ला शेख जो बाद में फिर शेख अब्दुल्ला बने, वहाँ थे। लोगों को ये जो डोगरा फ़ौज के ख़िलाफ़ जो वहाँ जुल्म सितम हो रहा था, तो वो बयान कर रहे थे, जो ख़ासकर कुरान के बारे में। तो वहीं ये जो कदीर खान साहब आपने जो बात की, तो ये नौजवान थे, ये स्टेज पे आए जब वहाँ लोग उन्होंने ख़िताब किया, तो इन्होंने उनको कहा है, जो वहाँ कायदीन उस वक्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब आपके जिम्मेदारी आयद होती हैं कि इस
ظالم اور جابر مہاراجہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائے. تو پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا. جب یہ 13 جولائی جس دن یہ شہادتیں ہوئی ہیں تو ان کو کورٹ میں لایا جا رہا تھا, تو وہاں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا. وہاں قدیر خان اس وقت ہیرو بن گئے, اور اس دور میں جب زندہ خالیں کھینچی جاتی تھی مہاراجہ کے دور میں لوگوں کے, کہ اس دور کی بات ہے, مطلب لوگ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے وہ ہیرو بن گیا قدیر خان صاحب. تو اسی دوران جو وہ سنوائی ہو رہی تھی اندر کورٹ کے اندر, جیل کے اندر ہو رہی تھی, کیونکہ لوگوں کا انہوں نے بہت بڑا ہجوم باہر تھا. تو وہاں اذان کا وقت ہوا, ظہر کی نماز کا وقت ہوا, تو نوجوانوں نے وہاں اذان دینی شروع کر دی. تو اسی اسنا میں آپ دیکھیں نوجوانوں نے اس وقت یہ تہیہ کر لی, یہ کوئی مطلب آپ دیکھیں کسی وقت کوئی جلسہ ہوتا ہے, انہوں ایک نوجوان اٹھا اذان دینی شروع کر دی, گولی چلی ہیں, پھر اسی طرح ایک دیگر 22 لوگ شہید ہو گئے, مگر اذان مکمل ہو گئی. اور اس میں تقریباً تمام جو تھے, جو اس میں 20 لوگ تھے, ان کی عمریں جو تھی وہ 40 سال سے کم تھی. 2 بندے تھے ان میں جن کی ایج 50 سال یا 60 سال تھے. تو یہ نوجوانوں کو وہ جو جذبہ تھا تب سے شروع ہوا. آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں, اسی وہ جو نوجوانوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں وہاں شہید ہو گئے, تو اسی سے متاثر ہو کے کشمیری نوجوان نے پھر جب ہندوستان نے وہاں قبضہ کیا 1947 سے لے کر آج تک کشمیری نوجوان کس طرح ہندوستان کے ظلم اور جبر کے خلاف برسر پیکار ہیں, وہ تو اپنی مثال آپ ہیں. اسی مہینے میں آپ پچھلے دنوں دیکھیں 8 جولائی کو برہان کی شہادت تھی. برہان 22 سال کا نوجوان تھا, اس کا بھائی پہلے شہید ہوا تھا, تو پھر اس کے بعد برہان, چونکہ مطلب آپ دیکھیں 9 لاکھ 10 لاکھ فوج ہیں ہندوستان کے اس وقت کشمیر میں متعین, تو ان کے خلاف نہتے نوجوان جو اٹھ کھڑے ہوئے, یہ وہی 13 جولائی کا واقعہ ہیں جس سے متاثر ہو کر کشمیری نوجوان نے ہندوستان کے ظلم و جبر کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. مجھے اس میں سید عارف بہار صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا ہے. یہ فرمائیے گا 1931 13 جولائی, تو کوئی فرق لگتا ہے آج کا اور 1931 کا؟ ہم تاریخ کے اوراق کا جائزہ لیں تو 13 جولائی ایک آئسولیشن میں واقعہ نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے وہ غیر منظم انداز میں چلتی تھی, اور مختلف واقعات رونما ہوتے تھے جن کے رد عمل میں کشمیری پھر اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں, کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کیلنڈر میں پھر ہمیشہ کے لیے ایک سرخ دائرے اور سرخ نشان بن کر رہ جاتے ہیں. 13 جولائی کو کشمیر کی تاریخ میں وہی حیثیت حاصل ہے کہ بارود جو ہے وہ واقعات کا, وہ ڈوگرا کے جبر کا, اس کے اقدامات کے نتیجے میں ایک ڈھیر جمع ہو گیا تھا. لیکن 13 جولائی کا جو واقعہ ہے کہ جب مہاراجہ نے اپنی طاقت کے نشے میں کشمیریوں کو شہید کیا, تو یہ اس بارود کے ڈھیر میں چنگاری ثابت ہوئی. اور اس کے بعد یہ ایک کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس نے منظم رنگ اور رخ اختیار کرنا شروع کیا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں جو سیاسی بیداری کی تحریک تھی, جو جذبات تھے وہ بڑے دبے ہوئے تھے. مثلا ریڈنگ روم پارٹی کے نام سے لوگ کہیں بیٹھتے تھے, جمع ہوتے تھے, اپنے وطن کی بات کرتے تھے, اس کا دکھ درد بیان کرتے تھے, اپنے لوگوں کی مظلومیت پر وہ آنسو بہاتے تھے, اس کی کوئی تدبیریں سوچتے تھے. لیکن اس واقعے کے دوسرے ہی برس آپ دیکھیں تو پتھر مسجد میں سیاسی جدوجہد کو منظم کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں آیا, جس میں جموں سے چودھری غلام عباس صاحب جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی, اور وادی سے شیخ محمد عبداللہ اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ شامل تھے. اور یوں تحریک آزادی جو ہے وہ بالکل اسے ایک واضح لائن ملی. اس کے بعد تو جہاں یہ واقعہ ہوا اور ڈوگرا نے یہ ظلم و ستم کیا, لیکن 1947 میں بدقسمتی ہوئی, ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے نتیجے میں یہ ریاست جو ہے ایک جابر اور قاہر کے چنگل سے نکل کر ایک دوسرے جابر اور قاہر کے دام میں پھنس گئی. یعنی مہاراجہ ایک کیریکٹر تھا, ظلم کی ایک علامت تھا, اس کے بعد بھارت نے وہی رویہ اپنا لیا اور وہی طریقے اختیار کیے, اور صرف اس کا ایک انداز تھوڑا مختلف تھا, لیکن بہرحال مائنڈ سیٹ ایک ہی تھا. تو اس جبر کے باوجود, یعنی یہ جو لیگیسی تبدیل ہوئی ظلم کی, اس کے باوجود کشمیریوں کی جو عزم ہے, ان کی قربانیوں کا جو جذبہ ہے, وہ لیگیسی بھی تبدیل نہیں ہوئی. 1931 جو 13 جولائی 1931 13 جولائی 2023 ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ لوٹ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام تو کہ جو مائنڈ سیٹ اس وقت نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب کو, ان کی ثقافت کو,
ان کے اظہار ذات کو، ان کی اجتماعیت اور ان کے وجود کو دبانا ہے، اس سے خوف محسوس کرتا تھا بھارت. وہ خوف بیچ کے کچھ عرصے میں ایک جمہوریت اور سیکولرزم کے لبادے میں بظاہر تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب جب سے نریندر مودی جیسا ایک شفاق اور ایک متعصب انسان بھارت میں آ گیا ہے طاقت اور فیصلہ سازی کی سطح پہ، تو اب دوبارہ وہ خوف جو ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو رہا ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں تو 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی سب سے بڑی جو دینی علامت ہے، جو کشمیری مسلمانوں کی جس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، جامع مسجد، اس کی تالہ بندی ہوئی ہے. لوگ اس میں وہاں نماز عید ادا نہیں کر سکتے، لوگ وہاں نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے، اور یہ کشمیر کے ماحول میں جو اس کو سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی افتاد ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. جو کچھ وہاں ڈوگرا فوج کر رہی تھی اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی فرق ہے؟ مزید بدتر ہوا ہے، کیونکہ اب جو انڈین آرمی بربریت اور جبر و تشدد کا جو بازار گرم کر کے رکھے ہوئے ہیں کشمیر میں، اس میں انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو مزید ایڈ آن کر لیا ہے جو شاید ڈوگرا فورسز کے پاس نہیں تھی. اب آپ دیکھیں پیلٹ گنز کے استعمال سے جس طرح کشمیر کے بچوں کو اور مسلمان بچوں کو نابینا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے سارے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں ان کو انوالو کر کے کشمیر کی جو ڈیموگرافک کو چینج کیا جا رہا ہے. آج کشمیر کی تمام حریت قیادت جیلوں میں ہے، جس میں کوئی ہندو نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں جو مسلمان وہاں کی، میں بھی آپ سے بات کر رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ ایک دیندار خاتون آسیہ اندرابی، ان کو پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا کہ وہ جا کے حج یا عمرہ کر سکیں جو ہمارے مذہب کے بنیادی اراکین میں ہے حج. تو وہی پابندیاں، وہی جو توق و سلاسل کی جنگ ڈوگرا راج میں تھی، آج مزید بدتر طریقے سے انڈین آرمی نے، مودی رجیم نے وہاں پہ نافذ کی. شارٹ سا کامنٹ، جس طرح ظلم بڑھ رہا ہے اس طرح آج اس طرح کی جدوجہد بھی بڑھ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ظلم جتنا بڑھتا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز بھی اتنی مؤثر ہوتی جا رہی ہیں. ہندوستان نے وہاں 10 لاکھ فوجی متعین کر کے رکھے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو شیو سینا کے RSS کے جو وہاں ان کے پالتو ہیں، ان کے خلاف لوگ وہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے. دوسرا موضوع ہے جناب انسانی حقوق کے حوالے سے. جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کا تو مسئلہ بہت بڑا ہے اور ایک اوپن جیل ہے، لیکن انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہیں، جو UN چارٹر کے خلاف ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ان تمام انسانی حقوق کے پیرامیٹرز کے خلاف ہیں جو دنیا کے اندر ہیں. یعنی ان کی مسلمانوں کی جو مذہبی اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر ڈائریکٹ انڈین جو ریاست ہے وہ مداخلت کرتی ہے. ان کی جو لیجسلیٹو جو اسمبلیز ہیں وہ لوک سبھا ہے وہ مداخلت کرتی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ان کے جو رائٹ ہے اسے محروم کر دیا جاتا ہے. اس پر ذرا بات کرتے ہیں، پہلے یہ شارٹ دیکھ لیں. This is deliberate exclusion of 200 million people, love jihad, cow slaughter, the NRC, triple talaq and so on. The BJP said that reservations for Dalits and the Adivasis would now be extended into the private sector. They chose not to do that. The only thing that they have is the active persecution through law and through practice of Muslims. यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो. चलो पंजाब में बोलिए, प्रधानमंत्री आप जाकर बोलिए, पंजाब में सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे. पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता. और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं. मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो. This is not uniform civil code, this is Hindu civil code. Is it so? Yes. اور یہ تو بات کر رہے ہیں تھوڑے براڈر ویژن کے ساتھ پورے انڈیا کی، لیکن آپ اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھیں کشمیر میں، جہاں پہ مذہبی رواداریوں کے خلاف ہر چیز کی جاتی ہے. آپ نے ایک رپورٹ بھی تو اس کے اوپر پریپیئر کی تھی اور آپ کی رپورٹ کو شائع بھی کیا گیا. بالکل. یونائٹڈ اسٹیٹ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور دنیا بھر میں جو اس کی رپورٹس ہیں ان کو بہت ہی زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے. اور 2019 نومبر میں فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے
नुमाइंदा होने की हैसियत से, चेयरपर्सन होने की हैसियत से मैंने वहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की थी कि कश्मीर में किस तरह मजहबी नाइंसाफियाँ हो रही हैं और मजहब के नाम पे कश्मीरियों का इस्तेसाल हो रहा है, कि किस तरह से कश्मीरियों को नमाज जुम्मा की अदायगी बाजमात नहीं करने दी जाती, किस तरह मुहर्रमुल हराम के जुलूस नहीं निकालने दिए जाते, किस तरह रब्युल अव्वल में मिलाद मुनक्किद नहीं नहीं इजाज़त उनको करने की, किस तरह से वो जो ईद की नमाजें हैं वो बाजमात नहीं अदा कर सकते, नमाज जनाजा उनको रिस्ट्रिक्शन है कि कितने लोगों से कुर्बानी नहीं कर सकते। और आप ये देखें यासिर कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम हमसे करवाया। 2020 में जब USCIRF की रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें बाकायदा उन्होंने एक पैरा शामिल किया। ये हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है, देख, ये हम अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। बिल्कुल, कि किस तरह से इंडिया वहाँ के मुसलमानों को गाय के ज़बीहे की इजाज़त नहीं दे रहा, वहाँ के जो मुस्लिम मजहबी अब आ लीडर जाते हैं इंडियन मुस्लिम्स का हाल जो बयान कर रहे हैं, यहाँ उनके अपने लीडर भी एक बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे जो 3 तलाक का मामला हुआ, फिर जो और मुसलमानों के हवाले से जो मामलात हैं, क्या कोई रियासत इतनी माइक्रो मैनेजमेंट किसी दीन के साथ कर सकती है? ये मजहब में मुदाखलत नहीं है? बिल्कुल है, और ये टारगेटेड मुस्लिम्स को इन्होंने किया है ताकि जो इस्लामी तशख्खुस है उसको मिटाया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, इंडियंस जो हैं, हिंदू मत जो आप कहते हैं, वो अपनी जो निचली ज़ात है, दिल्लत, उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके साथ क्या कर रहे हैं। आए दिन, चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसी शर्मनाक वीडियोस होती हैं कि जो इंडिया के इंतहा पसंद हिंदू जो RSS के गुंडे हैं वो वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ के क्रिश्चियंस के साथ और इवन निचली जात के हिंदुओं के साथ जो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आरिफ बहार साहब, इसमें आपको शामिल करूंगा। सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? UN चार्टर के भी खिलाफ है ये कि आप किसी के मजहबी मामलात के अंदर उसकी कानून साजी खुद करें जो उसके मजहब इजाज़त न देता हो। जी बिल्कुल, आप देखें कि भारत जो कुछ अपनी अक़लियतों के साथ कर रहा है, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसकी रियलाइजेशन का जो एक अमल है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जो नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में बैठे थे, मुश्तरका एलामिया जारी कर रहे थे और उनकी नाजबरदारियां हो रही थी, उन पे सदके वारी होने का एक अमल वहां जारी था, तो दूसरी तरफ साबिक सदर अमेरिका और इसी हुक्मरान जमात के जो रहनुमा हैं बारक ओबामा, वो ये बात कह रहे थे कि भारत ने अगर अपने तौर तरीके ठीक नहीं किए तो वो तकसीम की तरफ जा सकता है। तो इसकी बुनियाद ही यही बात है कि भारत ने जो एक मुनाफरत का और एक तकसीम का जो अमल शुरू किया है अपनी सोसाइटी के अंदर, और ये बिल्कुल एक खुदकुश किस्म की सूरत हाल है कि आप